السلام علیکم، میں ہوں ماجد برفت. آپ دیکھ رہے ہیں دا سی ایس پی پرسپیکٹو. گلوبل ملٹری اسپینڈنگ سرجز ٹو $2.9 ٹریلین. آج ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں انسانیت اپنی ترقی کے دعوے تو کر رہی ہے، لیکن فیکٹس اور فگرز، عادت و شمار ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیسی کہانیاں سنا رہے ہیں. SIPRI اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اپنی 2026 کی جو رپورٹ دی ہے اباؤٹ 2025 گلوبل ملٹری اسپینڈنگ کے بارے میں، وہ چونکا دینے والی ہے. ان کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے ورلڈ وائڈ، وہ اس وقت $2.9 ٹریلین سے تجاوز کر چکا ہے. یہ مسلسل کانسیکیٹیولی 11واں سال ہے کہ دنیا اس طرف بڑھ رہی ہے اور اپنی اسپینڈنگز میں اضافہ کیے جا رہی ہے. اسلحے کے ڈھیر پر تو دنیا سرمایہ کاری کر رہی ہے اور امن سے دور بھاگ رہی ہے. اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں اور آگے بھی فار ریچنگ کانسیکوینسز بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ریسرچ انالسٹ ہے لورینزو اسکارازیٹو، جو SPIR جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا، انہوں نے اپنی رپورٹ میں ریمارکس دیے ہیں کہ دس از ویری الارمنگ سچویشن. بہت الارمنگ ہے، کیونکہ یہ مطلب کہ جو سال ہے آگے سارے کے سارے اس کو وہ ڈکلیئر کر رہا ہے دی وار آف مینی تھنگس، لائک کہ پورا کا پورا سال ہم انسٹاپیبل ہیں ان نیئر فیوچر. اور اس کے علاوہ ایک الارمنگ چیز یہ بھی ہے کہ جو وہ GDP کی بات کرتا ہے، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2025 میں جو ڈیفنس بجٹ ہے، سب سے زیادہ جو ملٹری اسپینڈنگ ہے وہ پچھلے 17 سالوں سے زیادہ ہے. 2009 سے اس بار وہ اپنی جو اسپینڈنگ لیول ہے اس کو بڑھا چکا ہے. دس از دی ہائیسٹ لیول سنس 2009. سوال یہ ہے کہ ری آرمامنٹ ہے یا پھر یہ انسیکیورٹی ہے. ہمیں تو گلوبل انسیکیورٹی سے زیادہ ری آرمامنٹ لگ رہی ہے، اور ہم اس ایسے بھنور میں پھنستے جا رہے ہیں جہاں سے نکلنا پھر ممکن نہیں ہوگا. جی ہاں، اب جائزہ لیتے ہیں ورلڈ سو کالڈ جائنٹس کون کون سے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے، USA، چائنا اینڈ رشیا. ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے اس بات میں، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اس پورے منظرنامے میں 3 بڑے کھلاڑی ہیں یہ تینوں، اور $2.9 ٹریلین میں ان کی کنٹریز کی جو اسپینڈنگ ہے وہ ہاف سے زیادہ ہے. $2.9 ٹریلین کے ٹوٹل میں سے ان کا جو حصہ بنتا ہے، انہوں نے جو اسپینڈ کیا ہے اپنے ڈیفنس بجٹ پہ، وہ ہے $1.48 ٹریلین. رپورٹ کے مطابق USA کے اخراجات نامینلی کم ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے کم ہوئے ہیں، جبکہ اب جو ریسنٹ لاسٹ کپل آف ڈیز میں انہوں نے کانگریس میں ایک بل پیش کیا ہے. کرنٹ جو ٹرمپ 2 ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے اپنے بجٹ بڑھانے کے لیے. لیٹس سی اس معمولی کمی کو اگر ہم دیکھیں، اگر انہوں نے کی ہے تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اسپیشلی یورپی یونین نے اور ایشیا نے اس دفاعی اخراجات کی جو معمولی سی نامینل جو کمی ہم دیکھ رہے ہیں US کے بجٹ میں، وہ ہم نے ان کی کسر پوری کر دی ہے. دس از ایکسپوننشل انکریز رادر. یورپ میں 14% ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. جرمنی اور اسپین اسپیشلی، ان ممالک کو اگر ہم دیکھیں جو کبھی دفاعی بجٹ سے زیادہ اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ پر خرچ کرتے تھے، انہوں نے بھی اس سال اپنی جو ڈیفنس بجٹ ہے، ان کا جو ملٹری اسپینڈنگ سے اس میں اضافہ کیا ہے. 2% آف GDP
اپنی دفاعی اخراجات پر خرچ کیے جا رہے ہیں اوورآل دنیا میں، کیا یہ محض دفاع کے لیے ہے؟ نہیں، یا یہ ایک نئی جو ہے وہ کولڈ وار کو جنم دے رہا ہے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیراڈوکس ہے، دی سیکورٹی پیراڈوکس، یہ کیا ہے؟ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے، اور میری نظر میں یہ ایک واقعی سیکورٹی پیراڈوکس ہے۔ ریاستیں خود کو محفوظ کرنے کے لیے ملٹری سپینڈنگز کرتی ہیں، اگر وہ خود کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی جو نیبرنگ کنٹری ہے یا ریجن میں دوسرے ان کے اپوننٹس ہیں یا رائیولس ہیں، وہ دے اسٹارٹ فیلنگ انسیکیور۔ جب وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں گے تو یہ کیسکیڈنگ ایفیکٹ کی طرح آگے بڑھتا جائے گا۔ ایک ملک اگر اپنی ڈیفنس پہ خرچہ کرتا ہے اور بڑھاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو دوسرا نیبرنگ کنٹری ہے یا ریجن میں دوسری کنٹریز ہیں وہ بھی اسی طرف سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس کی وجہ سے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی عام ریس شروع ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو حقیقی مثالیں میں دینا چاہتا ہوں یہاں پہ فردن ساؤتھ ورسز نارتھ کوریا۔ اگر اس جزیرے پہ، کورین جزیرے پہ اگر کوئی بھی اپنا ٹیسٹ کرتا ہے کسی میزائل کا بھی، تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ اس تجربے سے دوسرے کے دفاعی بجٹ میں اربوں ڈالرز کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر نارتھ نے ٹیسٹ کیا ہے تو پھر ساؤتھ کوریا اپنے اسپینڈنگ کو بڑھا دیتا ہے۔ گلف ٹینشن کو اگر ہم دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں ایران، سعودی عربیہ، UAE، قطر اور دیگر جو ممالک ہیں، اسپیشلی ان کے لیے ایک عجیب قسم کا ٹینشن والا ماحول بنا رہتا ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور کرنٹلی بھی ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہیں سنس لاسٹ آلموسٹ 2 months، ہمیں کل ہو جائیں گے۔ اچھا، ان کے درمیان جب ٹینشن بڑھتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگانا شروع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا تھریٹ فیل کرتے ہوئے اپنی ڈیفنس جو بجٹ ہے ملٹری اسپینڈنگ سے اس کو بڑھاتے ہیں۔ بلینس آف ڈالر، ابھی اپریل کا منتھ چل رہا ہے، ایک رپورٹ کے مطابق صرف اور صرف $13 بلین کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس منتھ میں، اس ریجن میں، جو امریکن جو کمپلیکس ہے، جو آرم ریس کو بڑھانا چاہتے ہیں، انہوں نے سیل کی ہیں۔ ڈیفینیٹلی اسرائیل کا کس کو پتہ نہیں، اسرائیل تو ہر وقت ایک نئے دشمن کی تلاش میں رہتا ہے، ان کے اپنے ایک عزائم ہیں اور وہ ایک سرٹین ایجنڈا پہ کام کر رہا ہے۔ ہم اب دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا رائیولری۔ ساؤتھ ایشیا رائیولری میں چین انڈیا رائیولری ہے، اور آپ کو پتہ ہے سنس سیپریشن اور انڈیپینڈنس ہم انڈیا اور پاکستان کی رائیولری بھی سب کو پتہ ہے، اور ایک ایسی جگہ ہے کشمیر جو فلیش پوائنٹ کے طور پر کنسیڈر بھی کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ساری رائیولریز میں فائدہ کس کو ہوتا ہے، نقصان کس کو ہوتا ہے؟ نقصان عام عوام کو ہوتا ہے، اور فائدہ جو اس کو سیل کرتے ہیں آرمس کو، ان کو ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین شفٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یورپ میں کیا شفٹ آیا ہے کہ جب یوکرین اور رشیا وار کو 4 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اس وار کی وجہ سے اس کے جو ریجنل کنٹریز ہیں، اسپیشلی پولینڈ اور دیگر، رشیا کو اپنی ایک تھریٹ سمجھتے ہوئے، اسپیشلی اب جب سے امریکہ بیک فٹ پہ گیا ہے اور نیٹو کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی جو ہے اسپینڈنگس ہیں ویزاوی نیٹو امریکہ کی، وہ کافی قدر کم ہوئی ہے، اور اب وہ جو یورپین کنٹریز ہے، اسپیشلی ہم دیکھ رہے ہیں جرمنی اور دیگر کنٹریز، وہ اپنی ڈیفنس بجٹ پہ زیادہ خرچہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ پہلے تو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے تھے، اب وہ ریوزٹ کر رہے ہیں اپنے ری آرمامنٹ کے حوالے سے، اور اس کو ری انفورس کافی قدر کر بھی رہے ہیں۔ آج عالمی طور پر ہم ملٹری جو ہے وہ برڈن محسوس تو کر رہے ہیں، جیسے کہ GDP کا اگر ہم 2.5% صرف ملٹری پہ خرچ کریں گے تو ڈیفینیٹلی دیگر جو ایشوز ہیں اس کو اوور لک کریں گے ہم۔ یہ 2009 کے بعد میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ہائیسٹ لیول ہے اسپینڈنگ کا ڈیفنس کا۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہیومن سیکورٹی مطلب صحت، تعلیم جو ہے، اور جیسے خوراک ہے، فوڈ انسیکورٹی بڑا ایشو ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اس کے بڑے ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں۔ اس ساری
सूरत-ए-हाल को हम स्टेट सिक्योरिटी की ना भेंट चढ़ा रहे हैं। हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इस सारी हाई स्पेंडिंग्स का। आइए इस पर हम ज़रा गौर कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है? सिर्फ 50 बिलियन डॉलर्स में, सिर्फ 50 बिलियन डॉलर्स में अगर हम इसको इन्वेस्ट करें ऑन स्टारवेशन, और देखेंगे स्टारवेशन पे हम अच्छा खासा काम कर सकते हैं 50 बिलियन डॉलर्स पे। महज एक जदीद जो तैयारा है F-35, उसकी कीमत इतनी है, अगर उसकी कीमत के बदले में सिर्फ अगर जो एजुकेशन पे ही खर्च किया जाए तो थाउजेंड्स में जो स्कूल्स हैं और दीगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डेवलप किया जा सकता है और सेहत के लिए भी काम किया जा सकता है। पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक में जहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है, पॉवर्टी लाइन्स के नीचे बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद मौजूद है, और देख भी रहे हैं कि हमारे जो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर है उसमें कोई काम सच नहीं होता ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। वहाँ पर भी इन दोनों की राइवलरी ने हमें मजबूर किया हुआ है कि वो अपने मिलिट्री स्पेंडिंग्स को हर साल बढ़ाते हैं। दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। क्या हम बंदूकों से अपने पेट भर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अब देखते हैं कि 2026 की जो रियलिटीज़ है उसके बारे में ज़रा मैं आपको बताता चलूँ। मसलन 2026 में हमने पुराने जो हमारे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इस्तेमारी जो एजेंडा है उसके असीर बने हुए हैं अभी तक। यूक्रेन रशिया वार चौथा साल चल रहा है। लेबनान पर मुसलसल इसराइल के स्ट्राइक्स, यूएस इसराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान। अभी रिसेंटली हमने देखे हैं गल्फ़ में जो बड़ा टेंशन एस्केलेट हुआ है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में। ये सब कुछ क्या है? और अब और ज़रा इसको हम इस तरफ देखें, हमारे जो ईस्ट वर्ल्ड अगर हम जाएँ इंडो पैसिफिक में, तो वहाँ पे भी आप देखें यूएस चाइना की एक दौड़ लगी हुई है आपस में एक बढ़तरी की। वहाँ पे उनके भी कुछ डिफरेंट ग्रुपिंग्स हैं वहाँ पे कंट्रीज़ के, और वो भी वहाँ पे भी मिलिट्री स्पेंडिंग्स पे ज़्यादा खर्चा किया जाता है। SIPRI स्टॉकहोम इंटरनेशनल जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके जो लॉरेंजो स्कारोजेटुज की जो रिसर्चर है उसने बिल्कुल ठीक कहा है कि दुनिया अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी है, और महसूस हम अदम तहफ़्फ़ुज़ तो कर रहे हैं। इसका हल सिर्फ फौजी जो है ताकत में तलाश क्यों करते हैं हम, और हम वही करते हैं, लेकिन तारीख़ गवाह है कि सिर्फ असला कभी भी पायदार अमन नहीं लाया। द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? और हम मेरे ख्याल में वी नीड अ पैराडिगम शिफ्ट इमीडिएटली। अब वक्त आ गया है कि हम पैराडिगम शिफ्ट की तरफ जाएं। हमें मिलिट्री सेंट्रिक सिक्योरिटी के बजाय ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ चंद गुजारिशात मैंने देनी है, मैं देना चाहता हूँ। नंबर 1, ग्लोबल डिसआर्मामेंट ट्रीटीज़। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस मतलब अक़वाम मुत्तहिदा को UN80 इनिशिएटिव्स के तहत हथियारों की दौड़ पर पाबंदियाँ लगानी चाहिए और लगानी होगी। नंबर 2, पीस डिविडेंड। दिफाई बजट में हर साल अगर 5% की कटौती करके हर मुल्क ये मैंडेटरी कर दिया जाए और उसको क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG पर इन्वेस्ट किया जाए, उसके लिए ईयर मार्क कर दिया जाए, तो बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं पॉजिटिवली। नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। बंदूकों पर खर्च करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारा जो है ना पैसा है, उसके बजाय अगर हम मज़ाकरात और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को हम बिफोर हैंड प्रोएक्टिवली डील करें वर्ल्ड वाइड, तो मेरे ख्याल से हम कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी अगर बढ़े तो काफ़ी कदर हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज हो सकता है। सड़कों और पुलों पर तो बहुत खर्चा किया जाता है, इंसानों पर भी सरमायाकारी की जाए ताकि इंतहा पसंदी जो है वो ख़त्म हो। देखिए, अगर हमने आज ये रुख ना बदला तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी, और वो हमें बतौर
الٹریٹ سویلائزیشن کے طور پر یاد رکھیں گے کہ وہ ٹریلینس آف ڈالرز تو خرچ کرتے تھے، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ فیوچر جنریشن پر بھی انویسٹ کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اسلحے کے ذریعے امن پا سکتے ہیں؟ کمنٹ کیجئے، اور اچھا لگا ہے آپ کو، یہ یوزفل لگا ہے انالیسس، تو پلیز لائک کیجئے، ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب۔ تھینک یو ویری مچ۔